الأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 سے ہوا چاہتا ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی جناب میں قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: وابتغوا الیہ الوسیلہ. اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے، اس کی مرضی حاصل تمہیں کرنی ہے تو تم اس کی جناب میں وسیلہ تلاش کرو. اللہ تبارک و تعالی کا قرب کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا کہ میرا قرب حاصل کرنا ہے تو وسیلے کو تلاش کرو. تو اب اس پوری دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر یقیناً جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہوگی تو یقیناً اسی ہستی کا ہی دامن اور وسیلہ لینا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہوگی. جبھی خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. اور خود اللہ فرما رہا ہے کہ میرا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر وسیلہ بھی وہی تلاش کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ اس پوری کائنات میں، اس پورے جہاں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے مضبوط سہارا، سب سے مضبوط وسیلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے.
تو فرمایا اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح کامیابی حاصل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والا مجاہد کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ موت کا آ جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ میدان جہاد میں اگر کسی کو شہادت نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کا مطلب نہیں کہ وہ ہار گیا ہے۔ نہیں دوستو، میدان جہاد میں صرف پہنچ جانا حق بات کی خاطر، دین اسلام کے غلبے کی خاطر، تو یہ اتنا بڑا مشن ہے، اتنا بڑا ٹاسک ہے کہ اللہ تعالی مجاہد کو میدان جہاد میں جانے کی برکت سے ہی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ ان الذین کفروا، آپ یہیں پر ہی توجہ رکھیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، روز قیامت وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کے پاس زمین بھر مال ہو، اتنا مال ہو جو زمین کو پورا بھر دے، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی ڈبل ہو، جتنا زمین میں مال آ سکتا ہے وہ ہو، اور اتنا ہی اور بھی مال ہو، تو وہ چاہیں گے کہ کاش لیفتدوا بہ، روز قیامت وہ اس مال کو اپنی جان کا بدلہ بنانے کی کوشش کریں گے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے۔ تو فرمایا ما تقبل منہم، کسی ایک کافر سے بھی یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش کسی طرح سے بھی ہم جہنم کی آگ سے نکل جائیں۔ یریدون ان یخرجوا من النار، یہ جہنمی کافر یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا، حالانکہ وہ کبھی بھی اس جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، سزا ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورتیں، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، پس تم ان کا داہنا سیدھا ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ہاتھ کاٹنا سزا ہے ان کے اس عمل کی جو انہوں نے برا عمل کیا، یعنی چوری کی، یہ سزا انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چور جب پہلی مرتبہ چوری کرے گا تو اس کا سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر چوری کرے گا تو اس کے پاؤں میں جو الٹا پاؤں ہے وہ کاٹا جائے گا، پھر بھی تیسری مرتبہ چوری کرے تو اب اسے ہمیشہ کے لیے قید میں رکھ لیا جائے گا، اس وقت تک جب تک کہ وہ مکمل توبہ نہ کر لے۔ اور اگر اس درمیان میں اس کے پاس مال مسروق موجود ہے، یعنی جو چرایا ہوا مال ہے، وہ اسے کہا جائے گا کہ وہ صاحب حق کو اس کا مال واپس لوٹا دے۔ البتہ اپنی جرم کی سزا کھا لینے کے بعد اگر اس سے مال مسروق ضائع ہو گیا تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اس مال مسروق کی قیمت ادا کرے، تاوان ادا کرے، اسے یہ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ کیونکہ شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر اس کی جو حد لگتی تھی وہ لگا دی ہے۔ حد لگنے کے بعد اب اگر اس کا مال ضائع ہو گیا ہے، مال مسروق، تو اسے دینے اور اسے واجب یا تاوان کے طور پر دینے کا نہیں کہا جائے گا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو بس جو بندہ اپنے ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے،
وَأَصْلَحَ اور خود اپنی اصلاح کرے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو پس بے شک اللہ تبارک و تعالی اس توبہ کرنے والے اور اپنی اصلاح کرنے والے پر اپنی خاص رحمت سے رجوع فرماتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہیں۔ الم تعلم کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہتیں ہیں۔ یعذب من یشاء وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے۔ وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ یا ایہا الرسول اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر کافروں کا کفر میں دوڑنا، سرکشیاں کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا، اے اللہ کے پیارے رسول آپ کو غمگین نہ کر دے۔ دراصل اللہ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان الفت اور محبت کا معاملہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خدا تعالیٰ کی رعایت فرماتے ہیں اور اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی رعایت فرماتا ہے۔ رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے بھی یہ کافر اللہ کی توحید و وحدانیت کا اقرار کر لیں، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے اس انداز سے محبت فرماتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کفار کو تبلیغ دین فرماتے اور اللہ تبارک و تعالی کے واحد ہونے اور اس کا اقرار کرنے کی تعلیم ارشاد فرماتے، تو یہ کفار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان باتوں کو سننے کے بعد اور کفر میں دوڑتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رعایت تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے بھی یہ مسلمان ہو جائیں، لیکن اس کے مقابل وہ اور کفر میں دوڑتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وجہ سے کہ یہ خدا تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ کے دل مبارک پر رنج پہنچتا تھا، آپ کے دل مبارک پر غم پہنچتا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی اب کس انداز سے رعایت فرما رہا ہے۔ ادھر حضور کو رنج اور غم کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ کیوں خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ جب حضور کے قلب مبارک پر غم پہنچا، رنج پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے عظیم محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آیت کریمہ کا نزول فرمایا اور فرمایا، اے پیارے، یہ کفر میں دوڑ رہے ہیں، آپ اس معاملے میں کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے عظیم محبت فرماتا ہے، تو فرمایا، اے پیارے آپ غمگین نہ ہوں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے منہ سے تو ایمان لائے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم لیکن ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں، یعنی یہ منافق ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور کچھ یہودی ایسے ہیں کہ سماعون للکذب خوب جھوٹ سنتے ہیں، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک پہلے فرمایا کچھ یہودی ایسے ہیں جو خوب جھوٹ سنتے ہیں، اور پھر فرمایا اور لوگوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ خیبر کے یہودیوں کے شرفاء میں سے ایک شادی شدہ جوڑے نے زنا کر لیا،
اور توریت کے اندر بھی اس کی سزا یہی تھی کہ انہیں سنسار کیا جائے، لیکن چونکہ ان کا اپنا طور طریقہ تھا، انہوں نے اپنوں کو بچانا تھا اور جتنی بھی حدود اور قصاص وغیرہ تھے وہ دوسروں پر اس کا اپلائی کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کرائیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ جماعت پہنچی خیبر کے یہودیوں کی، تو وہ آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مدینے والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اگر اس شادی شدہ جوڑے کے بارے میں حد کا حکم دے، یعنی کوڑے مارنے کا حکم دیں تو ٹھیک ہے، قبول کر لینا، لیکن اگر سنسار سولی پر چڑھانے کا حکم دیں تو پھر کبھی بھی تسلیم نہیں کرنا۔ چنانچہ یہ لوگ مدینے کے دو مختلف قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اچھا جو تم نے میرے سامنے مقدمہ رکھا ہے اس کا میں جو فیصلہ کروں گا تم اسے تسلیم کرو گے؟ انہوں نے اقرار کیا، کہا ہاں بالکل کریں گے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر آیت رجم نازل ہوئی، یعنی آیت سنسار، یہ وہی حکم تھا کہ جو توریت میں بھی موجود تھا اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہی حکم ہے۔ تو آیت رجم، آیت سنسار نازل ہوئی، جیسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم انہیں بتایا تو وہ انکار کرنے والے ہو گئے۔ تو فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدل دیتے ہیں۔ یقولون، اور کہتے ہیں کہ ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر یہ تمہارا من پسند حکم دیں تو پھر اسے لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہاری نفس کے خلاف حکم دیں، جیسا تم چاہتے ہو ویسا حکم نہ دیں، فَاحْذَرُوهُ، تو اسے تم چھوڑ دینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرنا چاہے، بندے کی ساری طاقتیں بھی مل جائیں تو اسے ہدایت کے رستے پر نہیں لا سکتی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارادہ نہیں فرماتا کہ ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ اللہ تبارک و تعالی خود بھی اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کی بات کو تسلیم نہ کرے، میں خود یہ پسند کرتا ہوں کہ اس کا دل کبھی پاک ہی نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دلوں کی پاکیزگی اطاعت رسول میں ہی موجود ہے۔ جو یہ چاہتا ہو کہ دل کی سختی دور ہو، دل کی گندگی دور ہو، خیالات پاک ہو جائیں، خلوتیں پاک ہو جائیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے جلوت اور خلوت میں ہر لمحے میں آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے تصور میں گم ہو جائے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، یہ یہودی بڑا جھوٹ بولنے والے ہیں، بڑے جھوٹ سننے والے ہیں، اپنے اپنے بڑے بڑے عالموں سے، بڑے بڑے پیروں سے، اپنے اپنے بڑے بڑے سرداروں سے خوب جھوٹ سنتے ہیں، اور جیسا سنتے ہیں اسے ویسا ہی تسلیم کر لیتے ہیں۔ اکالون للسحت، یہ الفاظ ہیں اکالون للسحت، ترجمہ ہے بڑے ہی حرام خور ہیں، حرام کھانے والے ہیں، ناجائز لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے ہیں، رشوت کا کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کا مال غصب کر لیتے ہیں، خیانت، امانت رکھائی جائے تو خیانت کرتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر اے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام یہ آپ کے دربار میں آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں، او اعرض عنہم، یا ان سے منہ پھیر لیں، آپ کو اختیار ہے۔
یا تو ان کے معاملے میں آپ فیصلہ فرما دیں یا آپ منہ پھیر لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان کے معاملے میں منہ پھیر بھی لیں گے، فیصلہ نہیں کریں گے، تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اے اللہ کے محبوب یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، یہ آپ کو کچھ بھی تکلیف نہ دے سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کرتے ہیں تو فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ ان کے مابین انصاف سے فیصلہ دیں۔ جو قرآن کی بات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جو شریعت کی بات ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کریں، چاہے یہ فیصلہ ان کے اپنے نفس کے خلاف ہو، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ آپ سے کیوں کر فیصلہ نہ چاہیں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے فیصلہ کریں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، حالانکہ ان کے پاس تو توریت بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی تھا، توریت کے اندر بھی وہی حکم ہے جو آپ نے حکم ارشاد فرمایا، لیکن ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن اس کے بعد انہوں نے حکم الہی جو توریت میں ہے، قرآن میں ہے، اس سے منہ پھیر لیا، اس سے انہوں نے اعراض کیا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعراض کر لے، منہ پھیر لے، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ ایمان والے کبھی نہیں ہو سکتے، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا مومن وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات، شریعت مطہرہ کو تسلیم کرنے والا ہو۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک مسلک حق اہل سنت و جماعت پر کاربند فرمائیں اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ اے مالک و مولا، قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری اس زندگی کو، قبر کی زندگی کو، حشر کی زندگی کو منور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی الفت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بیمار ہیں بیماروں کو صحت عطا فرما، جتنے مقروض ہیں انہیں قرض سے جلد سبک دوشی نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی دلی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزویں پوری فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ان خوشیوں کے لمحات میں ہمارے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کو بھی جلد خوشیاں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، عالم اسلام میں جہاد کی حرکت پیدا فرما، مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار عطا فرما۔ اے مالک و مولا، مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، مسلمانوں کے رعب اور دبدبے میں اضافہ فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، کفر، یہود و نصارہ کے ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ اے مالک و مولا، ان کی اجتماعیت کو خاک میں ملا دے، ان کی قوت کو پارا پارا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا کھل کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 ثم آمین بجاہ النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءاللہ تعالی کل کون سا پروگرام اچھا انشاءاللہ العزیز کل رات بعد نماز مغرب حضرت میوہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے احاطے میں غازی عبد القیوم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک موجود ہے، اور کل آپ کی عرس کی رات ہے. آپ تمام احباب سے محبت بری دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس عرس کی رات ضرور مزار پر تشریف لائیں. خصوصی خطاب حضرت علامہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب فرمائیں گے. آپ تمام احباب اس کی دعوت بھی ضرور عام کیجیے.